إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سورة الإسراء سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 85. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے جو کمال والی صفتوں اور پر جلال خوبیوں کا مالک ہے. جو مدبر کائنات ہے
جو اول آخر ظاہر اور باطن ہے، اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اوجھل نہیں، اس کے سامنے ہر چیز آیا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت و رسالت کی آخری کڑی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین جمعہ، آج آپ کی خدمت میں جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا، موضوع ہے روح کی حقیقت اور بعض شبہات کا ازالہ۔ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے اسی موضوع کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اللہ کی توفیق خاص سے آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل یعنی سورۃ الاسراء یہ آیت کریمہ پڑھی گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ لوگوں کو روح کی حقیقت بتا دیجئے، اس کی ماہیت بتا دیجئے، یہ میرے رب کے حکم سے ہے یا یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تجھے جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے، یعنی اے حضرت انسان تجھے بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرث بالمدینہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں تھا۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصِيبٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک شاخ اور ٹہنی میں ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، اتنے میں یہودیوں کی ایک جماعت آپ کے پاس سے گزری اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اگر یہ روح کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں ہمیں بتائیں گے تو یہ پیغمبر نہیں حکیم ہوں گے، اور اگر یہ روح کے حقیقت کے بارے میں ہمیں نہ بتائے تو ان کی پیغمبری کی ایک دلیل ہوگی۔ ان میں کے بعض نے بعض سے کہا کہ تم لوگ روح کے بارے میں محمد سے نہ پوچھیں، اگر وہ ایسی بات بیان کر دے جو تمہیں ناگوار گزرے، ممکن ہے کہیں وہ روح کی حقیقت کو بیان نہ کرے، تمہارے سوال کا وہ جواب نہ دے تمہاری سوچ کے مطابق، تو تمہیں ان کی بات ناگوار گزرے گی اور ان کی پیغمبری اور نبوت و رسالت کی ایک دلیل بن جائے گی۔ بالآخر یہودیوں نے نبی کی خدمت میں آ کر کے سوال کیا، یا ابا القاسم حدثنا عن الروح، اے ابو القاسم آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو ہی سوال کیا گیا آپ کچھ دیر خاموش ہو گئے، میں سمجھ گیا کہ آپ کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ ہم کچھ دور ہٹ گئے، جب وحی کا نزول ختم ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 85 کی تلاوت فرمائی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آسمان سے یہ جواب آیا، اور اس جواب میں اشارہ اس بات کی جانب کہ تجھے جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے. یعنی اے حضرت انسان، تم روح کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو کہ یہ روح کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے. اگر تم اس کی حقیقت اور ماہیت کو جاننا چاہتے ہو تو تم اپنے تھوڑے علم کی وجہ سے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. بس اتنا جانو، من امر ربی، یہ میرے رب کے حکم سے. کسی پر اکتفا کرو، کسی پر خاموشی برتو، کسی پر سکوت اختیار کرو، زیادہ تفتیش اور زیادہ تکرار نہ کرو، زیادہ تحقیق نہ کرو، زیادہ بحث نہ کرو. لیکن انسان کی عادت ہے، جس چیز میں زیادہ تکرار اور بحث سے روکا جاتا ہے وہ دوسری چیزوں کے بالمقابل میں اس میں وہ زیادہ تحقیق کرتے ہیں. ایسا ہی کچھ مسئلہ تقدیر کا تھا، جس میں صراحتاً کے ساتھ زیادہ تکرار سے روکا گیا تھا، لیکن اس میں بھی تحقیق اور تفتیش کے نام پر ایسے ایسے گل کھلائے گئے کہ وہ مسئلہ بھی مختلف مسائل میں سے ایک مسئلہ بن کر کے رہ گیا. یہی حال روح کا بھی ہے. تحقیق اور تفتیش کے نام پہ ایسے ایسے گل کھلائے گئے کہ یہ بھی مختلف مسائل میں سے ایک مسئلہ بن کر کے رہ گیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تجھے جو علم دیا گیا ہے اس علم سے اس روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. بس اتنا جانو کہ یہ رب کے حکم میں سے یہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. آپ یوں سمجھیں، روح وہ لطیف شے ہے یا وہ شرارہ ہستی ہے، وہ چنگاری ہے جب کسی شے میں داخل ہوتی ہے، پیوست ہوتی ہے، یا انسانی جسم میں جب یہ داخل ہو جاتی ہے تو پھر ان میں جان آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اندر حرکت آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کے در و دیوار جگمگا اٹھتے ہیں، ان کے چشمے ابل پڑتے ہیں، اور عجیب و غریب حیرت انگیز ہوش اڑا دینے والے واقعات رونما ہونے لگتے ہیں. یہ ہے روح کی حقیقت. اس کے آنے سے ایک حرکت پیدا ہوتی ہے. آدم علیہ السلام پتلے کی شکل میں رہے کئی دنوں تک، لیکن جو ہی روح ڈالا گیا چھینک آئی، ایک جان آئی، ایک حرکت آئی. پھر سلام کے لیے فرشتوں کی مجلس میں اسے بھیجا گیا، جاؤ فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں کو سلام کرو، اور جو وہ جواب دیتے ہیں وہ تمہاری اور تمہاری امت کے لیے، تمہاری اولاد کے لیے ایک جواب ہوگا. تو یہ روح ہے جس کے اندر جب داخل ہو جائے تو اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان سے ایک عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگتے ہیں. بے نور دیے جل اٹھتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں. مٹی کا ٹھیکرا ان میں جان آ جاتا ہے، ان میں چلنے پھرنے کی طاقت آ جاتی ہے، توانائی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے. یہ ہے روح. لیکن جب یہ روح خالق کائنات، مالک دو جہاں کے حکم سے اس سے پرواز ہو جاتی ہے، اس سے نکل آتی ہے، تو کل تک جو چیز قیمتی تھی، اہم تھی اور اہم شے مانا جاتا تھا، وہ بے وقعت ہو کر کے رہ جاتی ہے، وہ بے حیثیت ہو کر کے رہ جاتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. ہماری ان جسموں سے جب تک اس میں روح ہے، جب تک اس میں جان ہے، اس کی قدر ہے. لوگ ہمیں اپنے پاس محبت سے بٹھاتے ہیں، لوگ ہمیں اپنے سے قریب کرتے ہیں، لوگ ہمیں چاہت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. لیکن جب اس جسم سے روح نکل جائے لوگ ان جسموں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس جسم کے ایک ایک حصے سے نفرت کرنے لگتے ہیں.
کیونکہ روح کے نکلتی ہی اس جسم کے اندر تغیر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اس زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ بات نکلنا بند ہو جاتا ہے، رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا اس کا خون دوڑنا بند ہو جاتا ہے، ان میں بدبو آنے لگتا ہے۔ ایک بیوی کی لاش ہو تو شوہر اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، شوہر کی لاش ہو تو بیوی نفرت کرنے لگتی ہے، والدین کی لاش ہو تو بچے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور بچے کی لاش ہو، معصوم کی لاش ہو تو والدین اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا نام بدل دیتے ہیں، اسے میت، جنازہ، مرحوم اور مرحومہ نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے روح کی حقیقت۔ جب یہ ہوتی ہے ایک قابل شے بنا دیتی ہے اس چیز کو، ایک انمول چیز بنا دیتی ہے اس شے کو، لیکن جب یہ نکل جاتی ہے وہ چیز خس و خاشاک کے مانند ہو جاتی ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ ہے روح، یہ ہے روح کی حقیقت۔ اس کو دیکھی تو نہیں جا سکتی ہے، لیکن ان کے حرکات کو محسوس کیے جا سکتے ہیں، ان کے کردار کو جانے جا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اور اس کے چلے جانے سے کیا فرق آتا ہے۔ جب تک ہمارے جسم کے ساتھ روح ہے زندگی ہے، جب تک اس روح کا اتصال ہے زندگی ہے، اور اگر یہ روح کا اتصال ختم ہو جائے، انفصال ہو جائے، الگ ہو جائے جسم سے، تو پھر اس جسم کو میت ہم اور آپ نام دیتے ہیں۔ یہ ہے روح۔ ہماری جسموں کی تخلیق سے پہلے روح کی تخلیق کی۔ جی ہاں، ہماری جسموں کی تخلیق سے پہلے روح کی تخلیق کی گئی۔ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن ہماری روحوں کا وجود تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نئی روح پیدا ہوتی ہے، نئی روح پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جتنی روحیں پیدا ہونی تھی اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ان کی روحوں کو پیدا کر چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلب سے، پیٹ سے ان کی ذریت کو نکالا، روحوں کی شکل میں نکالا۔ فَنَصَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، اور چیونٹیوں کی شکل میں ان کی روحوں کو پھیلا دیا، اور ان روحوں سے ایک عہد لیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، عہد الستو، جس کا ایک مستقل خطبہ آپ کے سامنے رہ چکا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ الستو بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تم سب کا پروردگار نہ ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا شہیدنا، ہم تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، انت ربنا، انت ربنا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو ہماری روحوں کی تخلیق ہماری جسموں سے پہلے ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی، حدیث نمبر 2638۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں آپس میں ملتی جلتی ایک جماعت ہے۔ جب یہ عالم ارواح میں تھی، جب ہمارے جسموں کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا، تب جب یہ عالم ارواح میں تھی تو وہاں اپنی صفت کے بمثل ایک دوسرے سے ملتی تھی، جس سے تعارف ہو جاتا، جس کی صفت ایک دوسرے سے مل جاتی، وہ آج بھی ایک دوسرے سے متعارف ہے۔ وما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف، اور جن کی صفتیں ایک دوسرے سے نہ ملی وہ کل بھی اختلاف میں رہا اور آج بھی وہ اختلاف ہے، یعنی یہاں وہ ملتی نہیں ہے۔ کل جو ملی وہ آج بھی مل رہی ہے، اور کل جو نہیں ملی وہ آج بھی نہیں مل رہی ہے۔ الارواح جنود مجندہ، تو یہ آپس میں ملتی جلتی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتی بھی ہے۔ ان روحوں کا اتصال ہمارے جسموں سے کب ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں یہ کب داخل ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہماری جسموں سے اس کا اتصال کب فرماتا ہے؟ جب رحم مادر میں بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، جب وہ مضغہ کا شکل اختیار کر لیتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، جب جسم کے اعضاء ظاہر ہونے لگتے ہیں،
ہاتھ پاؤں ظاہر ہونے لگتے ہیں، ہڈیاں نمودار ہونے لگتی ہیں، گوشت پوش اس کے اندر آنے لگتے ہیں، 4 ماہ گزر جاتا ہے تو یہ روح کا اتصال ہمارے جسم سے ہو جاتا ہے، اور جو ہی روح کا اتصال ہوتا ہے 4 چیزوں کا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اکتب رزقہ، اس کا رزق لکھ دیا جائے، وعملہ، اس کا عمل لکھ دیا جائے، وعجلہ، اس کا وقت اجل لکھ دیا جائے، کتنی عمر پائے گا، اور شقی و سعید، اور اس کا نیک بخت ہونا لکھ دیا جائے یا بدبخت ہونا لکھ دیا جائے۔ یہ 4 چیزیں روح ڈالتی ہی لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر بھی ہم رزق کے لیے پریشان ہیں، پھر بھی ہم رزق کے لیے پریشان ہیں، لیکن اپنے وقت اجل سے بے خبر ہے۔ آپ کا رزق نہیں لکھا ہے، صرف آپ کا وقت اجل بھی لکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح سے آپ کے وقت اجل آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ویسے ہی آپ کے پاس آپ کے رزق آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جتنا مقدر میں لکھا گیا ہے اتنا مل کر رہے گا، جب تک ملے گا نہیں آپ اس دنیا سے جائیں گے بھی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو روح کا اتصال ہمارے جسم سے کب ہوتا ہے؟ جب رحم مادر میں پلنے والا بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تب روح کا اتصال کر دیا جاتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک زندگی کی آخری سانس چلے گی تب تک روح ہمارے ساتھ رہے گی۔ لیکن جب تک یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، اس زندگی کے دوران میں بھی کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری روح کا ہمارے جسم سے اتصال ختم کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے جسم سے اس روح کا تعلق ختم کر دیتا ہے، لیکن تعلق ایسا ختم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو میت نام دیا جائے، مردہ نام دیا جائے، ختم ہو کر کے بھی وہ ہمارے ساتھ قائم رہتا ہے۔ یہ روح ہے، تعلق ختم ہونے کے بعد بھی اس کا ہمارے ساتھ رشتہ تعلق برقرار رہتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت کریمہ آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب انسان سوتا ہے سونے کی حالت میں اس کی روح کو قبض کر لی جاتی ہے، روح نکال لی جاتی ہے۔ اگر اس کا وقت اجل آ چکا ہوتا ہے تو روح کو دوبارہ واپس نہیں کرتا ہے اللہ رب العالمین، لیکن اگر اس کا وقت اجل نہیں آیا ہوا ہوتا ہے تو روح کو دوبارہ واپس کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں عقل مند والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان کی روح کو اللہ رب العالمین نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر داخل کرتا ہے، جب جب سوتا ہے تب تب اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے، پھر اس کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں، سو رہا ہوں، اور تیری ہی نام کے ساتھ میں زندہ کیا جاؤں گا، اٹھایا جاؤں گا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جو ہی انسان بیدار ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ اس میں اشارہ اس بات کی جانب، جس طرح اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، ویسے اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین ہماری روحوں کو ایک جسم عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا ایک ایک چیز کا حساب اور کتاب لے گا۔ سونے کے وقت ایک بڑی جامع دعا ہے جس دعا کو ہر ایک کو پڑھ کر کے سونا چاہیے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے اس کی روح کو قبض کر لی جاتی ہے، کیا پتا اس وقت کا سونا آپ کی زندگی کا آخری سونا بن جائے، اس وقت کی نیند آپ کی زندگی کی آخری نیند بن جائے۔ اس لیے آپ یہ دعا ضرور پڑھ کر کے سوئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی بستر میں آئے تو اپنے بستر کو 3 بار جھاڑے، اور جھاڑنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسیت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔
اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں اپنے جسم کو بدن کو بستر پہ رکھنے جا رہا ہوں اور تیری نام کے ساتھ انشاءاللہ اسے اٹھاؤں گا۔ اگر اس نیند کی حالت میں تو نے میری روح کو قبض کر لی، دوبارہ واپس نہ دیا، فرحمھا تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر دوبارہ بھیج دیا یا اللہ میری روح کی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی روحوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بڑی جامع ترین دعا ہے، اس دعا کو ہر ایک کو یاد کر کے سونا چاہیے، پڑھ کر کے سونا چاہیے تاکہ آخرت سامنے رہے اور فجر کے وقت اٹھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ فجر میں بیدار ہو جاتے اللہ کا شکر ادا کیجیے، نمازیں پڑھ کر کے شکر ادا کیجیے، ذکر کر کے شکر ادا کیجیے۔ جس طرح سے ہمارے جسم بیمار ہوتے ہیں نا، یہ روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں۔ جس طرح ہمارے جسم کمزور پڑتے ہیں، یہ روحیں بھی کمزور پڑتی ہیں۔ اگر انسان کا روح کمزور پڑ جائے، اس کی روح بیمار ہو جائے، اس کے اندر تھکاوٹ آ جائے، تو پھر انسان کے لیے ناکامی مقدر ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے جسم کو تو تھکا دیں لیکن روح کو نہ تھکائیں، روح کو بیمار نہ ہونے دیں۔ اور روح کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کی روح بیمار ہے یا زندہ ہے؟ آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ایک انسان کیسے جان سکتا ہے؟ ایک سوال ہے، ایک انسان کیسے جان سکتا ہے کہ اس کی روح زندہ ہے یا مردہ ہے؟ وہ چلتا پھرتا ایک روحانی انسان ہے یا مردہ روحانی انسان ہے؟ کیسے جان سکتا ہے؟ اگر آپ کی طبیعت عبادت میں لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح زندہ ہے۔ اگر آپ کی طبیعت فرائض کی ادائیگی میں لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح زندہ ہے۔ اگر آپ کی طبیعت صوم و صلات کا پابند ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح زندہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی طبیعت نماز سے نفرت کر رہی ہے، آپ کی طبیعت زکوٰۃ کی ادائیگی سے نفرت کر رہی ہے، آپ کی طبیعت فرائض کی ادائیگی سے نفرت کر رہی ہے، آپ کی طبیعت سنن اور نوافل کی ادائیگی سے نفرت کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح بیمار ہے۔ اور جس انسان کا روح بیمار ہو، اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی ہے۔ آپ اس جسموں کو جتنا بھی چمکا لیں، جتنا بھی خوبصورت لباس زیب تن کر لیں، جتنا بھی آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی ہیں، آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی ہے جب تک کہ ہماری اور آپ کی روح خوبصورت نہ ہو جائے، ہماری اور آپ کی روح خوبصورت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اگر آپ رب کی عبادت سے دور ہیں، اللہ کے گھروں سے دور ہیں، آپ کے دلوں میں دین اور ایمان کی محبت نہیں ہے، اللہ کے گھروں کی محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، رسول سے محبت نہیں ہے، آپ کی زندگی میں اخلاقیات نہیں ہے، آپ کی زندگی میں ایمانیات نہیں ہے، آپ کی زندگی اخلاقیات سے خالی ہے، ایمانیات سے خالی ہے، ایمان کے تقاضوں سے خالی ہے، آپ چلتا پھرتا ایک مردہ لاش کی طرح ہے۔ آپ چلتا پھرتا ایک مردہ لاش کی طرح ہے۔ آپ کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت اور کوئی قیمت عند اللہ نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اپنے دلوں کی تسکین کے لیے شراب پیتے ہیں، آج ہمارے نوجوان اپنے دلوں کی تسکین کے لیے زنا کرتے ہیں، آج ہمارے نوجوان اپنے دلوں کی تسکین کے لیے سگریٹ نوش کرتے ہیں، آج ہمارے نوجوان نہ جانے کن کن بے حیائیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہو، لوگوں اپنی زندگی میں ہریالی چاہتے ہو، لوگوں اپنی زندگی کو خوشگوار بننا چاہتے ہو، رب کے سامنے جھکنا سیکھو، رب کو یاد کرنے والا بنو،
رب سے بغاوت کرنے والا نہ بنو، رب کی نافرمانی کرنے والا نہ بنو، معصیت اور منہیات، منکرات، فواحشات اور محرمات کا ارتکاب کر کے رب کی نگاہ میں ناپسندیدہ نہ بنو۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کی تسکین رکھی گئی ہے، زندگی کی خوشیاں اللہ کے ذکر میں سمیٹ دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ذکر کو لازم پکڑیں اور اپنے جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ اپنی روحانی تربیت بھی کریں، روحانی تربیت بھی کریں، اور ایسی تربیت کریں کہ جو ابھی بابرکت مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں ہم روحانی عبادت کا ایک عظیم مظاہرہ پیش کر سکتے ہیں۔ ایسی تربیت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یاقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد، جب انسان سوتا ہے اس کے سر کے گدی کے پاس 3 گرہیں شیطان لگاتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے، اور تینوں گروہوں میں گرہ لگا کر کے دم کرتا ہے، پھونک مارتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، سو جاؤ بندے، بڑی لمبی رات ہے، سو جاؤ۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، جب انسان بیدار ہوتا ہے، سو کر اٹھنے کی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ أُخْرَى، اور جب وہ وضو کر لیتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَإِن صَلَّتْ، اگر وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے وہ خوش مزاج ہوتا ہے، وہ دل شاد ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، خوشی کی ایک لہر دوڑ آتی ہے اس کی زندگی میں۔ لیکن اگر یہ سب کام نہیں کرتا ہے تو شیطان چونکہ ان کے کان میں پیشاب کر ہی دیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، وضو سے دور رہتا ہے، نماز سے غافل رہتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے سست بھرے انداز میں اٹھتا ہے، غفلت بھرے انداز میں اٹھتا ہے، چڑچڑا پن اس کے اندر رہتا ہے، صبح کا ناشتہ تک نہیں کرتا، اس قدر چڑچڑا پن ہوتا ہے۔ تو روحانی عبادت ضروری ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے کثرت عبادت کا حکم، کیوں؟ ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مریم کی روحانی تربیت بھی کی، کیوں؟ چونکہ اس کے ساتھ ایک بڑی آزمائش آنے والی تھی اس کی زندگی میں، اس لیے کثرت عبادت کا حکم دیا، کثرت ذکر کا حکم دیا، کثرت سجود اور رکوع کا حکم دیا، خشوع اور خضوع اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم خشوع خضوع اختیار کرو، سجدے کو لازم پکڑو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیوں؟ تاکہ اس کی ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی ہو سکے، اور جن آزمائشوں سے یہ گزرے گی ان میں صبر آ سکے، تحمل آ سکے۔ اور ان کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہونے والا تھا، مسیح علیہ السلام، جس کا لقب اللہ رب العالمین نے مسیح رکھا، اور نام عیسیٰ بن مریم اللہ رب العالمین بغیر باپ کے پیدا ہونے والا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت کی بھی تلقین کی، کہ اس روحانی تربیت کا بھی تم خیال رکھو، کثرت عبادت کو تم لازم کرو۔ روحوں سے متعلق کچھ اشکالات یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ روح واپس بھی آتی ہے، نہیں، روحیں واپس نہیں آتی۔ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، کفار کا عقیدہ ہے، غیروں کا عقیدہ ہے، ایک مومن کا عقیدہ نہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں، نیک روحیں علیین جاتی ہیں، اور بری جو روح ہوا کرتی ہے وہ سجین، 7ویں زمین کے سب سے نچلے حصے میں۔ ایک مومن کی جب روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں سفید ریشمی لباس اور کپڑے کو لے کر، اور پھر اس کی پاکیزہ روح کو کہتے ہیں اخرجی
راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی نکل آؤ تو ذرا، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اللہ کی رحمت کی طرف چلو، اللہ کی رزق کی طرف چلو، وہ خوشی خوشی نکل آتی ہے۔ فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر مومنین کی روحوں سے ملاتے ہیں، یعنی جن مومنین کی وفات پالے ہو چکی ہے ان کی روحوں سے ان کی ملاقات کرواتی ہیں، اور جب ملاقات ہوتی ہے وہ روحیں بہت خوش ہوتی ہیں، اس قدر خوش ہوتی ہیں جس قدر کوئی گمشدہ انسان مل جائے اتنی خوشی ہمیں نہیں ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اسے خوشی ہوتی ہے کہ ایک مومن کی روح ہمارے پاس آئے، پھر اس سے حال احوال ڈھیر ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ایک کافر کی روح نکالی جاتی ہے، اتتہ ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں نکلو، اخرجی ساقطۃ مسقوطہ، بڑے سخت لہجے میں کہتے ہیں، وہ بدبودار ہو کر کے نکلتی ہے، آسمان دنیا کے دروازے تک پہنچائی جاتی ہے، اور وہاں ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ یہ ہمارا امین ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے روحیں جب نکلتی ہے انسانی جسم سے تو یہ آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ اکثر ہم اور آپ غلطی کرتے ہیں، جب ہمارے سامنے کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں کو بند نہیں کرتے، ان کی آنکھوں کو بند کرنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ آنکھیں اس روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جب میرے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، یعنی دیکھا کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، پھٹی کی پھٹی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فَأَغْمَزَهُ، اسے بند کر دیا اور کہا سنو، ان الروح اذا قبض طبعه البصر، جب روح نکال لی جاتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے، باہر کر دی جاتی ہے، تو پھر یہ آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ اتنا سننا تھا، فَزَجَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ، تمام گھر والے چیخ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رو مت، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو حوصلہ دو، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اس موقع سے خیر کے علاوہ اور کچھ تم دعا نہ کیا کرو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ اس موقع سے جو بھی تم دعا کرو گے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجته في المهديين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه، کہتے یا اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبر کو وسیع بنا دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ہمیں میت کے گھر جانا چاہیے، انہیں دلاسا دلانا چاہیے، ان کی نصیحت کرنی چاہیے اگر وہ کچھ خلاف شرع کام کرتے ہیں تو، اور میت کے حق میں اس موقع سے بھی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ ہم سبوں کو آج کی اس خطبہ میں بیان کردہ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما، ان کی سیئات کو تو حسنات میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے روحوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔